بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ایک فرد ایک ادارہ، سامان حیات علامہ ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسن کامون-پوری اعلی اللہ مقامہ، مصنفہ عندلیب زہرا کاظمی، جسے آپ سن رہے ہیں سید حیدر عباس رضوی کی زبانی۔ مولانا مجتبیٰ حسن کامون-پوری میری نظر میں جناب مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی، سابق صدر شعبہ دینیات سنی، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، جب میں کلکتہ میں بحیثیت پرنسپل مدرسہ عالیہ کلکتہ از 1949 عیسوی تا 1958 عیسوی مقیم تھا، تو احباب سے وقتاً فوقتاً مولانا سید مجتبیٰ حسن صاحب کامون-پوری کا، ان کی لیاقت و قابلیت اور علم و فضل کا تذکرہ سنتا رہتا تھا۔ میرے کلکتہ کے شیعہ احباب میں بعض حضرات مولانا کے دور کے رشتہ دار بھی تھے، اس لیے وہ مولانا کے خاندانی حالات اور سوانح حیات بھی بیان کرتے رہتے تھے۔ انہی سے مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ مولانا قاہرہ کے ڈاکٹر ہیں اور اس لیے عربی تحریر و تقریر پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ اس طرح جیسے میں مولانا اور ان کے علمی کمالات سے واقف تھا، مولانا بھی مجھ سے باخبر تھے اور میری متعدد کتابیں اور ماہنامہ برہان ان کی نظر سے گزر چکے تھے۔ سن 1959 عیسوی میں جب میں کلکتہ سے رخصت ہو کر علی گڑھ پہنچا تو پہلے ہی روز جن دوستوں نے ازراہ کرم و عنایت میری قیام گاہ علی منزل پر تشریف لا کر اپنی ملاقات سے نوازا، ان میں ایک مولانا بھی تھے۔ موصوف کی اس کرم گستری کا مجھ پر خاص اثر ہوا۔ علی گڑھ میں 12 برس تک میرا تعلق فیکلٹی آف تھیولوجی سے رہا۔ اس پوری مدت میں مولانا کامون-پوری میرے رفیق کار بھی رہے اور دوست بھی۔ فیکلٹی میں شیعہ سنی بہت سے حضرات تھے، لیکن مجھ کو یقین ہے کہ مولانا کو جو ربط خاص اور قلبی تعلق میرے ساتھ تھا، کسی کے ساتھ نہ تھا۔ وہ روزانہ زیادہ نہیں تو 15-20 منٹ کے لیے ہی صحیح میرے پاس آ کر ضرور بیٹھتے اور ہمیشہ علمی گفتگو کرتے تھے۔ ان کا مطالعہ بڑا وسیع اور نظر بڑی دقیق اور گہری تھی۔ وہ نہایت اچھے مقرر بھی تھے، اگر چاہتے تو مجلس خوانی کو بطور پیشہ کے اختیار کر سکتے تھے اور اسی طرح ان کی آمدنی میں بہت معقول اضافہ ہو سکتا تھا۔ لیکن طبعاً وہ ایک مرد قلندر تھے۔ ان کا واحد مشغلہ جس میں ان کا انہماک حد درجے کو پہنچ گیا تھا، کتب بینی اور مطالعہ تھا۔ پھر مطالعہ بھی محض سرسری نہیں بلکہ بنظر غیر اور دقت نگاہ سے کرتے تھے۔ فیکلٹی کے سیمینار کی کوئی کتاب ایسی نہیں تھی جو ان کے مطالعے سے بچی ہو اور جس پر انہوں نے نوٹ نہ لکھے ہوں۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی کی مختلف لائبریری سے بھی وہ اپنے ذوق کی کتابیں لاتے اور مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ ان کی وسعت نظر اور دقت نگاہ کا یہ عالم تھا کہ جب کبھی ان سے کسی علمی مسئلے پر گفتگو ہوتی تھی، وہ بے تکلف کتابوں کے حوالے سنین تاریخ کی قید کے ساتھ دیتے چلے جاتے تھے۔ ذہانت کے ساتھ ان کا حافظہ بھی بہت اچھا تھا۔ جو کچھ پڑھتے تھے ان کے حافظے میں محفوظ ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ میرے کمرے میں آئے تو اس وقت مولوی محمد جعفر شاہ صاحب پھلواری کی تازہ تصنیف پیغمبر انسانیت میری میز پر رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے اس کتاب کو اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ کم و بیش آدھے گھنٹے کے مطالعے کے بعد جب انہوں نے کتاب میز پر رکھی اور میں نے اس پر نگاہ ڈالی تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ کتاب پر جگہ جگہ نوٹ تھے جن میں مستند طریقے پر کتاب کی غلطیوں کی نشاندہی کی گئی تھی۔ مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ 5 برس پہلے مجھ کو ایران کی مشہور یونیورسٹی کی طرف سے شیخ طوسی کے جشن 1000 سالہ میں شرکت کا دعوت نامہ ملا اور میں نے اس سلسلے میں عربی میں شیخ طوسی منہجہ فی تفسیر القرآن کے عنوان سے ایک مقالہ لکھنے کا ارادہ کیا، تو مجھے اس کی تصنیف میں مولانا مرحوم سے بڑی مدد ملی۔ میں نے موضوع بحث کے مختلف پہلوؤں پر ان سے تبادلہ خیالات کیا اور اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا۔ علاوہ ازیں مولانا کے مشورے سے اسی موقع پر میں نے اکابر علماء شیعہ کی بہت سی اہم اور ضخیم کتابیں پڑھ ڈالیں۔ جب یہ مقالہ نہایت اہتمام کے ساتھ چھپ کر ایران سے آیا اور میں نے اس کا ایک نسخہ مولانا کی نظر کیا تو حسب معمول بہت خوش ہوئے اور بولے، آپ جو چیز لکھتے ہیں بڑی تحقیق اور دیانتداری سے لکھتے ہیں، اور آپ نے شیخ طوسی پر مقالے کی تقریب سے شیعہ لٹریچر کا بھی اتنا مطالعہ کر لیا کہ ہم میں سے بہتوں نے بھی نہیں کیا ہوگا۔
یہ تو خیر ایک مقالے کی بات تھی، میں یوں بھی ان کی علمی گفتگو سے استفادہ کرتا رہتا تھا۔ ان کی نظر تاریخ، تراجم، رجال، تفسیر و حدیث اور شعر و ادب پر بڑی گہری اور وسیع تھی۔ ایک مرتبہ مجھے ایک حدیث کی تلاش تھی، مولانا سے ذکر آیا تو انہوں نے فوراً کہا کہ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے اور فلاں فلاں ابواب کے تحت منقول ہے۔ اس وسعت علم و مطالعے کے باوجود میں نے ان سے شکایت کی کہ وہ لکھتے نہیں ہیں۔ میں برابر ان کو اس پر اکساتا رہتا تھا اور وہ مسکرا کر ہمیشہ یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ میں لکھتا تو ضرور ہوں اور میرے پاس مواد بھی بہت کچھ موجود ہے، لیکن میں طبع کرانے میں جلد بازی نہیں کرتا۔ اب مولانا مرحوم کے صاحبزادے میاں سید قاسم مجتبیٰ سے معلوم کر کے بڑی خوشی ہوئی کہ مولانا نے کم و بیش چھوٹی بڑی 100 کتابوں اور مقالات کے مسودات اپنی یادگار چھوڑے ہیں۔ اگر یہ صحیح ہے تو علمی اور تحقیقی اعتبار سے یقیناً یہ سب چیزیں بڑی پائے کی اور قیمتی ہوں گی۔ خدا کرے ان کی طب و اشاعت کا سر و سامان جلد از جلد ہو سکے۔ علمی ذوق، شوق اور مطالعے میں انہماک کے علاوہ مولانا مرحوم میں بعض ایسی اور بھی خوبیاں تھیں جن کی میرے دل میں بڑی قدر و منزلت تھی۔ مثلاً وہ اوقات کے بڑے پابند تھے اور فرض شناس آدمی تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ اپنی کلاس میں 5 منٹ پہلے نہ پہنچے ہوں یا انہوں نے وقت ختم ہونے سے 5 منٹ پہلے کلاس چھوڑ دی ہو۔ ڈپارٹمنٹ کی میٹنگ ہوتی تھی تو اس میں پابندی سے شریک ہوتے، ایجنڈا پڑھ کر آتے اور پوری کارروائی میں از اول تا آخر حصہ لیتے تھے۔ ممتحن ہوتے تھے تو کبھی نتیجہ مرتب کرنے اور کاپیوں کے واپس کرنے میں تاخیر نہیں کرتے تھے۔ جس زمانے میں ڈین تھا، وقتاً فوقتاً مجھ سے اپنے ڈپارٹمنٹ کی شکایت کرتے رہتے تھے کہ وہاں لوگ پابندی نہیں کرتے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، مزاج اور طبیعت میں قلندرانہ شان تھی۔ انہیں روپیہ پیسے کا لالچ نہیں تھا، عیش و آرام کی فکر نہیں تھی۔ یہ قلندری اس حد تک تھی کہ ان کا اگر لباس اجلا نہیں ہے تو انہیں اس کا بھی غم نہیں ہوتا تھا۔ اپنی رائے کے اظہار میں بے باک اور نیڈر تھے۔ اس سلسلے میں مصلحت اندیشی کا ان کے وہاں کوئی گزر نہیں تھا۔ اسی بنا پر بعض اصحاب سے ان کی شکنجی ہو جاتی تھی مگر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، غرض کہ بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں۔ اب میں ان باتوں کو یاد کرتا ہوں تو سخت افسوس اور قلق ہوتا ہے اور دل سے بے ساختہ دعا نکلتی ہے، حق مغفرت کرے، عجب آزاد مرد تھا۔ علم و دانش کا ستارہ مولانا محمد عبادت صاحب قبلہ، امام جمعہ و جماعت امروہہ۔ غالباً سن 1930 کی بات ہے جب میں بسلسلہ تعلیم لکھنؤ میں مقیم تھا۔ میرا قیام مدرسۃ الواعظین میں تھا اور مدرسہ ناظمیہ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ حصول تعلیم کے اوقات کے بعد جو وقت بچتا تھا اس میں زیادہ تر تو مولانا سید محمد امین صاحب مرحوم و مغفور کی علمی صحبت میں گزارتا تھا یا پھر مدرسۃ الواعظین کے کتب خانے میں جا بیٹھتا تھا۔ میں نے شاید اس کتب خانے ہی میں کسی رسالے اخبار کا کوئی مضمون پڑھا جس میں مضمون نگار کا نام سید مجتبیٰ حسن فاضل مشرقیات تحریر تھا۔ مضمون پڑھ کر ان جناب سے ملاقات کا اشتیاق ہوا۔ خیش جناب نجم العلماء علی اللہ مقامہ جناب سید علی کاظم صاحب جو میرے بڑے کرم فرما بزرگ ہیں، وہ کبھی کبھی مدرسۃ الواعظین تشریف لایا کرتے تھے۔ موصوف ایک لائق گریجویٹ ہیں اور آج کل پاکستان میں وکالت فرما رہے ہیں۔ ان کی طبیعت میں فطرت نے ظرافت کوٹ کوٹ کر بھر دی ہے۔ وہ ایک روز مولانا سید مسرور حسین صاحب علی اللہ مقامہ سیکریٹری معید العلوم مدرسۃ الواعظین کے کمرے کے آگے تشریف فرما تھے۔ اتفاق سے اسی وقت مولانا مجتبیٰ حسن صاحب اپنے کسی کام سے مدرسے میں تشریف لے آئے۔ انہوں نے دور سے مولانا کو دیکھ کر اپنے مخصوص مزاحیہ انداز میں کہا، سلام ہو فاضل مغربیات کا فاضل مشرقیات کو۔ مولانا نے مسکرا کر اس مزاحیہ سلام کا جواب دیا۔ بس یہی تھا پہلا روز کہ میرا ان کا تعارف ہوا اور اس کے بعد مختلف مقامات پر کتب خانوں میں، مدرسے میں گاہ سر راہ ان سے برابر ملاقاتیں ہوتی رہیں اور علمی گفتگوؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چونکہ ان کو تحقیق و تجسس کا ذوق تھا اور میں بھی اسی مرض کا مریض تھا، اسی لیے ذوق کی یگانگت نے دونوں میں دوستی کرا دی۔ اب تو میرا حافظہ بہت ہی خراب ہو گیا ہے، لیکن اس وقت مجھے اپنے حافظے پر کچھ نہ کچھ اعتماد تھا۔ میں نے دیکھا کہ مولانا کے پاس ایک موٹی سی سادہ اور آنکھ کی کتاب ہے جسے وہ بطور نوٹ بک کے استعمال کرتے ہیں اور کتب خانے میں کتاب پڑھ کر مختلف نوٹ اس پر لکھ رہے ہیں۔
چونکہ میری عادت پڑھ کر نوٹ کرنے کی تھی ہی نہیں، اس لیے مجھے ان کے اس عمل پر تعجب سا ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ سب اتنا کچھ کیوں نقل کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھ سے اپنے حافظے کی شکایت کی۔ مجھے اس جواب پر کچھ حیرت سی ہوئی، مگر آج میں خود یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں بھی اس زمانے میں ان کی تقلید کرتا تو بہت سی وہ نادر چیزیں جو میں نے پڑھی تھیں اور جن سے آج میں محروم ہوں وہ میرے پاس محفوظ ہوتی، اور بہت سی وہ علمی شکلیں جو بھول کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں وہ حل ہو جاتی۔ میں سن 1932 میں بیمار ہو کر امروہہ آ گیا اور مولانا سے ملاقاتوں کا سلسلہ بند ہو گیا، مگر میرے دل پر ان کا اور ان کے دل پر میرا ایک نقش قائم رہا۔ ہمارے یہاں امروہہ میں عشرہ محرم کے بعد جو عشرۂ مجالس ہوتے ہیں ان میں سے ایک عشرہ 20 محرم سے 30 محرم تک میلہ سٹھی کے امام باڑے میں ہوا کرتا ہے۔ ایک عشرہ محرم گزرنے کے بعد جو یہ عشرہ آیا تو میں نے سنا کہ کوئی مجتبیٰ صاحب بسلسلہ ذاکری وہاں تشریف لائے ہیں۔ یقیناً قطع تو نہ تھا کہ میرے دوست مولوی مجتبیٰ صاحب ہی ہیں، لیکن ایک جذبہ تھا جس سے مجبور ہو کر میں اسی وقت یا کچھ دیر بعد اپنے گھر سے چل نکلا اور ان کی جائے قیام کے متعلق معلومات حاصل کر کے ان کے پاس پہنچ گیا۔ اب جو انہوں نے مجھے دیکھا اور میں نے انہیں دیکھا تو دونوں سینے سے لپٹ گئے اور ان کا ستواں سانولا چہرہ پھول کی طرح کھل گیا۔ دیر تک مزاج پرسی اور کوائف طلبی کے سلسلے کی گفتگو ہوتی رہی۔ زمانۂ طالب علمی میں چونکہ اور باتوں کے ساتھ شوق تکمیل میں سفر عراق اور مصر کے اشتیاق کا تذکرہ بھی ہوتا تھا، کبھی نجف کا ذکر آتا تو کبھی جامع ازہر کا۔ اس لیے پہلی ملاقات میں مرحوم نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ ان کی کوششیں بارآور ہوئیں اور فلاں رئیس ان کو بغرض تکمیل مصر بھجوانے پر تیار ہو گئے ہیں، اور یہ کہ وہ عنقریب مصر روانہ ہو جائیں گے۔ یہ خواہش وہ تھی جو میرے دل میں بھی برابر کروٹیں لیتی رہتی تھی، لیکن میں اپنی صحت کی خرابی اور اقتصادی حالات کی نامساعدت کے باعث سفر سے معذور تھا، ورنہ یہ موقع میرے لیے بھی ایک سنہرا موقع بن جاتا۔ مجھے اپنے دوست کی اس کامیابی پر انتہائی مسرت ہوئی۔ اس کے بعد روزانہ صبح و شام ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ اسی عشرے میں مولانا مرحوم نے اپنی وہ معرکہ آرا تحقیق امروہہ کے نکتہ شناس مجمع کے سامنے پیش کی، جس میں آپ نے روایتاً اور درایتاً مختلف تاریخی حوالوں سے اور حالات کے ما لہ و ما علیہ سے یہ ثابت کیا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سے عقد ثانی نہ تھا، بلکہ یہی ان کا پہلا عقد تھا، اور یہ کہ جو صاحبزادیاں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ ان سے منسوب ہیں ان کی حقیقی بیٹیاں نہ تھیں، بلکہ ان کی بھانجیاں تھیں جن کو اپنی بہن کی موت کے بعد انہوں نے مثل اولاد پرورش کیا تھا اور اپنی بیٹیاں بنا لیا تھا۔ موصوف نے روایت کے علاوہ درایت پر زیادہ زور دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ روایت مشہور غلط ہے اور وضیح ہے، اور صحیح بات یہی ہے کہ جناب خدیجہ اس حال میں عقد رسالت مآب میں آئیں کہ وہ باکرہ تھیں۔ بالکل نئی اور انوکھی بات تھی، مگر دلائل کے زور نے اہل فہم و دانش کو مجبور کر دیا کہ وہ مولانا مرحوم کی اس تحقیق کو تسلیم کر لیں۔ اب یہ بات ثابت ہو کر سامنے آ چکی تھی کہ وہ ایک بہترین محقق بن جانے والے ہیں۔ اس کے بعد میں نے سنا کہ مولانا مصر تشریف لے گئے، وہاں 4 سال قیام رہا۔ وہ چونکہ ابتدائی سے ادب اور تاریخ کے طالب علم تھے، اس لیے انہوں نے وہاں بھی اپنے لیے فلسفہ تاریخ کا انتخاب کیا اور مسلسل 4 سال لگن کے ساتھ اپنے کام میں مصروف رہے، اور وہاں سے واپسی کے بعد حضرت مفتی صاحب قبلہ اللہ مقامہ نے مدرسہ ناظمیہ کے لیے بطور مدرس ادب ان کا انتخاب فرمایا۔ اس زمانے میں ناظمیہ کا جو طالب علم امروہہ آتا میں اس سے مولانا کے کوائف ضرور معلوم کرتا۔ اسی زمانے میں مجھے معلوم ہوا کہ مولانا نے تأہل اختیار کر لیا ہے اور اب وہ 1 سے 2 ہو گئے ہیں۔ مجھے طلبہ نے بتایا کہ وہ ادب کی درسیات کو تحقیقات انیقہ اور جدید علم لسانیات کی روشنی میں پڑھ رہے ہیں، اور مختلف آثار میں الفاظ کے مفاہیم میں ماحولی اثرات کے ماتحت جو تھوڑے تھوڑے تغیرات ہوتے رہتے ہیں، طلبہ سے ان کی نشاندہی مثالوں کے ذریعے کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی لیاقت خداداد سے اس زمانے کے علماء کے درمیان اپنے علمی مقام کا تعین کرا دیا تھا۔ اب وہ فاضل مشرقیات نہیں رہ گئے تھے، اب وہ علامہ کامون پوری تھے۔ مجھے یاد نہیں کہ اس زمانے میں میری ملاقات ان سے کہاں ہوئی، لیکن ہوئی ضرور، اور قیام قاہرہ کے حالات سے متعلق بتفصیل تو نہیں مگر مجملاً گفتگو ضرور ہوئی۔
کچھ دنوں بعد علی گڑھ یونیورسٹی کے شعبہ دینیات میں بطور لیکچرر ان کا تقرر ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ مقام انہوں نے کسی سفارش سے تو حاصل کیا نہیں، ان بیچارے کو وہاں کے لیے سفارش کہاں سے میسر ہو سکتی تھی؟ ان کو تو صرف ان کی علمی شہرت نے اس مقام پر پہنچایا۔ حقیقتاً مولانا مرحوم کی ذات افق علم پر ایسا روشن ستارہ تھی جس کی شعاعیں ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ نتیجے میں جناب مولانا سید علی نقی صاحب قبلہ کے ریٹائر ہونے پر وہ شعبہ دینیات شیعہ کے ہیڈ مقرر کر دیے گئے۔ چونکہ مدرسہ ناظمیہ میں ایک عرصے دراز تک انہوں نے تعلیم حاصل کی اور مصر سے واپسی پر بھی ان کا بحیثیت مدرس وہیں تقرر ہوا، اس لیے ان کو اس دانشگاہ سے قلبی لگاؤ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ علی گڑھ پہنچنے کے بعد حضرت مفتی اعظم اللہ مقامہ نے عہدہ نظامت جامعہ ناظمیہ کے لیے مولانا مرحوم ہی کا انتخاب فرمایا، اور عمر بھر وہ اپنے ان فرائض کو جو مدرسہ ناظمیہ سے متعلق تھے یہ احسن وجود انجام دیتے رہے۔ میں اپنی کسی ضرورت سے لکھنؤ گیا ہوا تھا، مجھے معلوم ہوا کہ روس کے اسلامی علماء کا ایک وفد لکھنؤ آیا ہوا ہے جسے ناظمیہ میں آنے کی دعوت بھی دی گئی ہے۔ چنانچہ ان کی آمد پر میں بھی ناظمیہ میں پہنچ گیا۔ معلوم ہوا کہ مہمان لوگ یا تو اپنے ملک کی زبان جانتے ہیں یا عربی بولتے ہیں، لہٰذا استقبالیہ تقریر کے لیے ایک ایسے مقرر کی ضرورت محسوس کی گئی جو فی البدیہہ رواں دواں عربی بول سکے۔ یوں تو ہمارے ہاں ادیبوں کی کمی نہیں، لکھ کر تو بہت سے لوگ بول سکتے تھے، لیکن موقع اور وقت کی مناسبت کے ساتھ فی البدیہہ بولنے کی شاید کسی کو ہمت نہ تھی۔ آخر علامہ کامون پوری ہی نے بحیثیت سیکریٹری یہ فرض انجام دیا اور بسلسلہ استقبال مہمانان وہیں کھڑے ہوئے اور فی البدیہہ نہایت فصیح و بلیغ تقریر عربی میں کر ڈالی، جس سے مہمانان گرامی متاثر نظر آئے اور جامعہ ناظمیہ کی عظمت ان پر ظاہر ہو گئی۔ مرحوم دنیا میں ایک اصلاحی مزاج لے کر آئے تھے اور تحقیق اور علمی بحثوں میں نہایت فراخ حوصلہ تھے۔ اعتدال پسندی اور میانہ روی ان کا ہمیشہ مسلک رہا۔ یہی وجہ تھی کہ قاہرہ کے قیام کے دوران انہوں نے مصر میں اپنے ساتھیوں اور اساتذہ جامعہ ازہر کے دلوں پر ایسے نقوش چھوڑے تھے کہ ان کے واپس آنے کے تھوڑے ہی دنوں بعد فقہ جعفری کی تدریس کا بھی انتظام جامعہ ازہر میں ہو گیا، اور آج اہل سنت کی چاروں فقہوں مالکی، شافعی، حنبلی کے ساتھ ایک شیعہ فقہ جعفری کی تدریس کا بھی شعبہ قائم ہو گیا ہے۔ بالکل یہی کردار انہوں نے مسلم یونیورسٹی میں بھی اپنایا اور مولانا سید علی نقی صاحب قبلہ کے ساتھ نیز ان کے ریٹائر ہونے کے بعد برابر ان کی اصلاحی کوششیں جاری رہیں، جن کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ افسوس وہ ستارہ غروب ہو گیا اور موت نے ہم سے اس در بے بہا کو چھین لیا، اور جیسا کہ ہمیں ان سے متمتع ہونا تھا ویسا فائدہ ہم حاصل نہ کر سکے۔ انہوں نے علم کے بحر ناپیدا کنار میں خوب شناوری کی اور ہم کو بہت سی وہ نئی چیزیں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل تھیں دیں۔ آخر میں انہوں نے انتقال سے کچھ قبل جب میں ان سے علی گڑھ میں ملا تھا یہ بتایا تھا کہ وہ مقتل عقبہ بن سمعان کو جم کر رہے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس کی تکمیل ہوئی یا ان کی یہ کوشش تشنہ تکمیل رہ گئی۔ اگر اس کی تکمیل ہو گئی ہے تو کاش وہ چھپ کر اہل نظر کے سامنے آ جائے اور تشنگان تحقیقات کو سیراب کر سکے۔ مولانا مرحوم کی زندگی سے متعلق جزئی واقعات بہت ہیں، میں کہاں تک تحریر کروں۔ میں ہمیشہ لکھنے کا چور رہا ہوں، اور مولانا مرحوم کو ہمیشہ مجھ سے اس بات کی شکایت رہی ہے۔ وہ ہر ملاقات میں مجھ سے فرمایا کرتے تھے کہ خدا کے لیے جو کچھ دماغ اور سینے میں ہے اس کو قلب بند کر دیجئے، اور میں نے ہمیشہ ان سے اپنی اس کمزوری کا اعتراف کیا۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن ان کا نام نامی ان کے باقیات کے ذریعے رہتی دنیا باقی رہے گا۔ ان کے علمی کارنامے اس طرح جگمگاتے رہیں گے جیسے آسمان پر چاند اور سورج۔ آخر کلام میں مجھے حضرت مولانا مرحوم کے پسماندگان اور تلامذہ سے بس یہی عرض کرنا ہے کہ مولانا مرحوم کے افادات کو جس طرح ممکن ہو عام کر دیں۔ استاد علامہ مجتبیٰ حسن صاحب کامون پوری۔ کچھ منتشر یادیں۔ جناب چودھری سبط محمد نقوی صاحب، فیض آباد۔ اب تو خیر درجات میں حاضر ہو کے مشرقی درس گاہوں میں پڑھنے پڑھانے کا نظام بھی مختل ہو رہا ہے، لیکن میری طالب علمی کے دور یعنی سن 1939 سے 1948 تک انحطاط آمادہ طور پر صحیح یہ روایت زندہ تھی کہ ان درس گاہوں کے طلاب شہر کے علماء و
افاضل کے مکانوں پر حاضر ہو کر استفادہ کیا کرتے تھے، اور حضرات علماء اپنی ہمت و مہلت کے بقدر ان طالب علموں کو درس دینے میں انہماک و توجہ صرف فرمایا کرتے تھے۔ میں جب لکھنؤ وارد ہوا تو وہاں کی متعدد بزم درس میں ایک جناب علامہ سید مجتبیٰ حسن صاحب متخصص ازہر کی بزم درس بھی تھی، جو دوسرے علوم و فنون کے ساتھ لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ مشرقیات اور الہ آباد بورڈ کے طلباء کا خاص مرجع تھی۔ میں بھی اس تقریب سے اس بزم میں شریک اور حضرت علامہ کے شرف تلمس سے مشرف ہوا۔ یہ وہ دور تھا کہ علامہ مرحوم کی مراجعت ہند کو زیادہ مدت نہ گزری تھی اور موصوف تصنیف و تالیف اور درس و تدریس کے کام میں آزادانہ طور پر مشغول تھے، کہیں سلسلے ملازمت نہ تھا۔ لیکن میرے شریک درس ہونے کے کچھ ہی دنوں بعد سرکار نجم العلماء مولانا نجم الحسن صاحب قبلہ اللہ مقامہ کی جوہر شناسی سے حضرت علامہ کے خدمات مدرسۃ الواعظین لکھنؤ کے ترجمان مجلہ الواعظ کو حاصل ہو گئے۔ اب حضرت علامہ کو ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کے تلامذہ کس قدر ان کا ہاتھ بٹائیں۔ اپنے رجحان طبیعت کی وجہ سے میں نے اس کام میں دلچسپی ظاہر کی، اس کام میں ان کی مدد کی۔ استعداد تب کیا تھی، پھر بھی ان کے ساتھ میں اپنی فرصت کے اوقات کچھ زیادہ صرف کرنے لگا، اور یہی امر مرحوم کی خدمت میرے تقرب کا باعث بنا۔ مجلہ الواعظ کو علمی و معنوی اعتبار سے جو درجہ کمال حضرت علامہ کے دور نگرانی میں میسر ہوا، قبل و بعد کے ادوار میں اس کی نظیر ناپید ہے۔ الواعظ کے وسیلے سے شیعوں کی دینی صحافت کو حضرت علامہ نے نئے موضوعات سے روح شناس کیا، عصری رجحانات کی تسکین کا سامان کیا اور ایک طرح اس کو نئی سمت عطا کی۔ مرحوم کی مختصر مدت نگرانی میں الواعظ نے کئی خصوصی شمارے شائع کیے۔ جہاں تک میری نظر قاصر کا تجزیہ ہے، الواعظ کا اسلام اور حکومت نمبر اس موضوع کی اب تک سب سے جامع دستاویز ہے۔ الواعظ کی فائلوں میں معلوم نہیں اس طرح کے کتنے اور وقی نمبر ہوتے، مگر شومی قسمت سے سرکار نجم العلماء کی وفات کے بعد الواعظ میں ناہموار حالات کا سامنا ہوا۔ قدردانی اور جوہر شناسی کی جگہ ضابطے کے برتاؤ نے لے لی۔ کچھ دنوں بعد مدرسہ مشارع الشرائع ناظمیہ عربی کالج لکھنؤ نے حضرت علامہ کے خدمات تدریس کے لیے حاصل فرمائے۔ اس دور میں عربی تحریر و تقریر، خصوصاً جدید عربی کی مشق و جزوات کا جو سامان ہوا، اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ جو حضرات اس تربیت سے مستفید ہوئے، ان میں کی ممتاز ذات مولانا محمد محسن نقوی اجتہادی کی ہے، جو آج کل کراچی میں مقیم ہیں اور بحمداللہ خصوصی مرجعیت کے حامل ہیں، اور اہل پاکستان کو مولانا کی ذات خوش صفات سے نہایت دینی و روحانی فیوض پہنچ رہے ہیں۔ غالباً اسی زمانے میں یا اس کے کچھ بعد آل انڈیا شیعہ کانفرنس کے ترجمان مجلہ سرفراز لکھنؤ کے مدیر سید اعظم حسین صاحب اعظم مرحوم علیل ہو کر اپنے فرائض کی بجاوری سے معذور ہو گئے۔ وقت ایسا تھا کہ محرم نمبر، جس کی روایت کا سرفراز ہی باقی ہے کہ نکلنے کا وقت بہت قریب تھا، اس وقت شیخ ممتاز حسین صاحب جونپوری مرحوم کی بے چینی دیدنی تھی۔ کسی طرح انہوں نے حضرت علامہ کو یہ بار اٹھانے پر راضی کر لیا، اور پھر صرف یہی نہیں کہ محرم نمبر بڑی آب و تاب سے نکلا، بلکہ معمولی اشاعتیں بھی بڑی خوش سلیقے سے نکلتے نہیں، جسے دیکھ کر حضرت علامہ کی ہمہ صلاحیتوں کے اعتراف پر اور بزرگوں کو بھی مجبور ہونا پڑا، جو یہ سمجھ رہے تھے کہ انگریزی ناشناسی کے باعث معمولی اشاعتوں کا سر انجام بخوبی نہ ہو سکے گا۔ کہا جاتا ہے کہ معاصرات کا ابتلا سب سے شدید ہوتا ہے، اس سے حضرت علامہ کو بھی سابقہ پڑا، اور نہایت دل شکن طریقے سے۔ امام چہارم حضرت علی زین العابدین علیہ السلام کے مجموعہ عدیہ صحیفہ کاملہ سے مصر کے علمی حلقوں کے تعارف کا فضل و شرف قدرت نے علامہ اعلی اللہ مقامہ کے لیے مقدر کیا تھا۔ کتاب علماء ازہر کے لیے نسخہ ثابت ہوئی۔ انہوں نے اپنے قلبی تاثرات کا اظہار نہایت شاندار لفظوں میں کیا۔ حضرت علامہ جب جامعہ ازہر کے سند تخصص ڈاکٹریٹ حاصل فرما کے ہندوستان آئے اور لکھنؤ میں اقامت اختیار کی تو علماء مصر کی بعض تحریروں کے ترجمے، جس میں غالباً علامہ طنطاوی جوہری مصری کی تحریر کا ترجمہ بھی تھا، صحیفہ کاملہ کے ایک ایڈیشن میں شامل کرایا۔ افسوس کے بعد کی اشاعتوں سے نہ صرف یہ ترجمے بدر کرا دیے گئے، بلکہ سرے سے اس واقعے کا ذکر ہی حذف ہو گیا کہ صحیفہ کاملہ سے علماء مصر کی واقفیت
علامہ کامون پوری کے توسل کی مرہون منت ہے۔ مگر اس فنا فی العلم مجاہد کو بتقاضائے بشریت وقتی تاثر جتنا بھی اور جیسا بھی ہوا ہو، لیکن ان ہمت شکن مزاحمتوں کو انہوں نے اپنے مشن کی راہ میں کبھی سنگ گراں نہیں بننے دیا اور اپنا علمی جہاد آخری تار نفس تک پورے زور شور سے جاری رکھا۔ جامعہ ازہر کے قواعد داخلہ کی روح سے طالب علم کو لازمی طور پر ائمہ اربعہ میں سے کسی کے فقہی مسلک کا متبع ہونا چاہیے۔ شوق تحصیل علم خصوصاً علوم حدیثہ کے اشتیاق نے علامہ کو مجبور کیا کہ وہ بھی انہی میں سے ایک مسلک کے متبع کی حیثیت میں اپنے کو پیش کریں۔ اس واقعے کو لے کر بھی شورش کی چنگاریاں اڑنے والی ہی تھیں کہ خود علامہ کو یہ بات یاد آ گئی کہ اسلاف صالحین میں بعض نے کچھ کتابوں کی نقل حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ جائز رکھا تھا۔ پھر اس کے بعد زبان تعریض ساکت ہو گئی۔ ہندوستان میں علماء جعفری کے کارناموں کی تاریخ نہایت گراں قدر ہے۔ ماضی قریب میں مذاق ذاکری عالمانہ و فلسفیانہ ہو جانے اور مجالس و محافل کی کثرت کی وجہ سے ہمارے بہت سے عبقری قلم و کرتاس کی طرف ملتفت نہ ہو سکے۔ حضرت علامہ ان معدود چند مستثنیات میں ہیں جنہوں نے درس و تدریس اور ذاکری کے ساتھ ہی ساتھ قلمی خدمات کا وافر اور متنوع ذخیرہ بہم پہنچایا۔ دینی جرائد کی فائلوں میں ان کے مضامین سن 1927 عیسوی کے آس پاس سے ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نصف صدی سے کچھ ہی کم ان کا قلم تحقیق و تصنیف کے میدان میں جوہر ریزی کرتا رہا اور ہم کو ایسے موضوعات سے آشنا کر گیا جو وقت کے تقاضوں کو بحسن و خوبی پورا کرتے ہیں اور تحقیق و تنقید کے عصری معیار پر کھرے ثابت ہوتے ہیں۔ علم تو نہیں ہے، لیکن یہ قیاس شاید خلاف واقعہ نہ ثابت ہو کہ غیر مطبوعہ مرتب و غیر مرتب کاوشوں کی مقدار اس سے بھی بڑی ہوگی۔ دیکھیں کہ ان کی تدوین و اشاعت کی سعادت کسے اور کب ملتی ہے۔ مرحوم کی اولاد کی سعادت و صلاحیت کی بنا پر یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ کار دشوار بتوفیق حضرت الہی و بتائید اہل بیت کرام علیہم السلام مرحلہ تکمیل تک پہنچ کے رہے گا، اور ایسے عالم کے افادات جس نے صرف اپنے قلب سے نہیں بلکہ دوسروں کے ذوق و شوق کی تربیت کر کے علوم اہل بیت علیہم السلام کی خدمت پر آمادہ کیا، منظر عام پر آ سکیں گے۔ یہ اعتراف نہایت ضروری ہے کہ ان سطروں کے بے مایہ راقم کے ذوق کی ابتدائی تربیت میں مرحوم کا ہاتھ بھی شامل ہے۔